الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ ماہ رمضان اور پیغام قرآن کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج کے گفتگو کا موضوع وہ توبہ کی اہمیت، توبہ کا طریقہ اور توبہ کے فوائد اور مقاصد، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ اگر قرآن پاک کے مجموعی اسلوب کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے طے کر دیں۔ ان طے شدہ باتوں میں سے یہ بھی تھا کہ یہ دنیا میں جائے گا تو کہیں نہ کہیں خطا کرے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے معافی کا تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ توبہ والے آپشن کو استعمال کرتے رہیں۔ تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، میں آپ سے کہتا ہوں اور آپ اپنی امت سے کہہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ سب سے نہیں، ان بندوں سے کہیں کہ جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں اور اپنا نقصان کیے بیٹھے ہیں، یہ کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں ایسی ذات ہوں کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ آیت خاص طور پر جو ہے ہمارے لیے ہے، لیکن ہم اس آیت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم الذین اسرفوا علی انفسہم میں شامل ہیں، لیکن وہ جو اللہ کا توبہ کا حکم ہے وہاں ابھی ہم نہیں گئے، اور ہمارا نفس اور شیطان ہمیں ہمیشہ اس بات میں مغالطے میں رکھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، توبہ کرنی چاہیے تو ہو جائے گی، میں نے کب کہا ہے کہ نہیں کرنی، لیکن ابھی میں گناہ تو کر لوں، ابھی میری زندگی بڑی پڑی ہے، ابھی تو میری عمر کا یہ حصہ ہے، ابھی تو وہ حصہ ہے، لہٰذا دیکھا جائے گا، پھر کر لیں گے توبہ۔ تو وہ توبہ ہمیں لیٹ کرواتے کرواتے وہاں لے آتا ہے کہ جہاں سڈنلی آگے ڈیتھ ہوتی ہے اور ہم بنا توبہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بنا پر یہ آیت ہمیشہ پیش سے نظر رکھنی چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ویسے اللہ تعالیٰ کہیں کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہیں سے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت براہ راست ہم سے خطاب نہیں فرماتے، پیغمبر سے کہلواتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کچھ موقعوں پر اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہلواتے ہیں، کبھی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا ایک نہیں دو ہو جائیں، ایک پیغام بھیجنے والا اور ایک پیغام پہنچانے والا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پر گواہی ہو جائے کہ جی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ ان سے کہیں، اور آپ نے ان کو کہا ہوگا، جی بالکل کہا ہوگا۔ تو اب دوسرے بندے کے پاس آپشن نہیں بچتا کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ پیغام پہنچانے والا گواہی دیتا ہے کہ جی میں نے اس کو کہا تھا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا مقام اور شان اور ہے، یہ بات میں نہیں کوئی اور کہہ دے تو اچھا ہے۔ جیسے کہ نظر جھکانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں نہیں فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھو، فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مومنوں سے کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ اپنی بعض نگاہیں نیچی رکھا کریں اور شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ تو وہاں حیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود کہنے کے بجائے اپنے نبی سے کہلوا دی ہے۔
تو بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل اے پیغمبر کہیے، کہہ دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا پیغام پہنچا دو، آپ کہہ دو، آپ بھی بتا دو ان کو کہ یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو کر کے محبت کا انداز اختیار کیا ہے کہ اپنے ہیں، کیا ہوا، بندے میرے ہی ہیں، میں نہیں معاف کرنا ہے، لیکن اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ تو اپنا بندہ کہنا اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے قریب کرنے کے لیے ہے، جیسے کبھی کبھی بچے سے کوئی نقصان ہو جائے تو والدین جو ہیں وہ میرا بیٹا کہہ کر اگر کہہ دیں کہ میرا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، تو وہ کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے میرا بیٹا، وہ بیٹے کے دل میں جو ہے وہ ایک تاثر پیدا کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا قرار دیا ہے، میری اس غلطی کے باوجود مجھے ہٹا نہیں رہے، اپنا ہی قرار دے رہے ہیں، اپنا بنا رہے ہیں۔ تو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں پھر آگے جمع کا خطاب ہے، سارے جو کوئی بھی ہو، جیسے بھی ہو، کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ ہمارے جو احکامات ہیں، جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، اس کے اندر دو حصے ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے آئیڈیالوجیکل نظریاتی بات، اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔ تو ہم عام طور پر جو نظریاتی بات ہو اس کو سننا پسند کر لیتے ہیں، جس میں کرنا کچھ نہ پڑے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ سیرت کا درس ہو رہا ہو، سنت بتائی جا رہی ہو، دوسری طرف جو ہے وہ نعت خوانی ہو رہی ہو، تو انسان نعت میں ذرا زیادہ توجہ اس لیے دیتا ہے کہ نعت میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، بس سننا ہوتا ہے، اس میں شان ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ کہنا ہوتا ہے بس۔ لیکن پیرالل اگر دوسری جگہ پر، دوسری درسگاہ میں سنتیں بتائی جا رہی ہوں کہ پاک پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ آپ نے امانت سے رہنا ہے، امانت داری کرنی ہے، دیانت داری سے پیش آنا ہے، رشوت اور جھوٹ اور فراڈ سے بچنا ہے، تو تھوڑی سی بات سننے کے بعد ہم لوگ اکتا جاتے ہیں، حالانکہ وہ شان پیغمبر تھی، یہ فرمان پیغمبر ہے۔ تو شان پیغمبر، شان صحابہ ہمارے لیے سننا آسان ہوتا ہے، لیکن اسوہ صحابہ کہ وہ رہتے کیسے تھے، سادگی تھی، سچائی تھی، نیکی تقوی تھا، یہ چیز ہمیں تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ والوں میں سے بھی جو اللہ والے یہ سمجھاتے ہوں کہ بھائی ماں باپ کا ادب کریں، میاں بیوی کا لحاظ کریں، حلال کی کوشش کریں، حرام سے بچیں، اور غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، فراڈ نہ کریں، ان کی محفلیں کم بڑھتی ہیں، سجتی ہیں۔ لیکن جہاں ایسا کچھ نہ ہو، وہ کبھی مرشد اس پر کبھی بات نہ کریں کہ بھائی رشوت ٹھیک نہیں ہے، سود ٹھیک نہیں ہے، بس وہاں ایسی بات ہی کوئی نہ ہو حلال حرام کی، تو ماشاءاللہ وہاں پر رش جو ہے مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بڑے بڑے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بھی بس اوقات آ جاتے ہیں، اور 3 دن کا میلہ لگا رہتا ہے، عرس چلا رہتا ہے، جہاں گھوڑے آ رہے ہوتے ہیں، تو بیل کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس وجہ سے یہ جو معاملات ہیں، یعنی توبہ کرنا، نماز پڑھنا، سچ بولنا، فراڈ کو چھوڑنا، جھوٹ سے بچنا، گندی نگاہوں کو روکنا، زبان کو کسی کے بارے میں بولنے سے روکنا، یہ قرآن پاک کے پریکٹیکل احکام ہے، اس وجہ سے ان کا بولنا بھی ذرا دشوار ہوتا ہے، سننا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت اتنے غفور ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ توبہ کی بھی کیا ضرورت ہے، اس نے معاف کرنا ہے تو ویسے ہی کر دینا ہے، تو آپ انشاءاللہ کہیں گے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں معاف کرنے والا ہوں، آپ نے توبہ کرنی ہے، خیر الخطائین التوابون۔ آپ نے فرمایا کہ بنی آدم یعنی ہر انسان، ہر بندہ بشر، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، ان سے خطا ہوتی رہتی، ہو جاتی ہے، لیکن خطا کاروں میں سے بھی بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ نہ کرنے والے صرف خطا کار ہیں، وہ بہترین خطا کار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں وہ کام جو کرنے کے ہیں کرنے چاہیے، تو توبہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو کرنے کا ہے، ہر روز کرنے کا ہے،
ہر لمحہ کرنے کا ہے، اور وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ کام کرنے کا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے وضو کرنا، کہ انسان وضو کرتا ہے فجر کے لیے، پھر اس کے بعد سو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ظہر میں پھر وضو کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے لیے وضو کرتا ہے، پھر مغرب کے وقت دوبارہ وضو کر لیتا ہے، پھر اسی طرح عشاء کے لیے۔ تو یہ بندہ نہیں تانگ ہوتا کہ اب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرنا چھوڑ دوں، نہیں، وضو ٹوٹتا رہے گا اور ہم با وضو بار بار ہوتے رہیں گے۔ تو یہ جو بار بار با وضو ہونا ہے ظاہری وضو، اسی طرح باطنی وضو بھی ٹوٹتا ہے تو وہ باطنی با وضو ہونا یہ توبہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اس نے ہمارے صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے کافی سارے آپشنز اور ریزن رکھ دیے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو وضو کرتے ہوئے، چہرہ دھوتے ہوئے آنکھوں کے گناہ، ناک کے گناہ، زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بے شمار اعمال کے بدلے میں کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، جیسے کلمہ طیبہ کے بارے میں کہ بندہ پڑھتا ہے خلوص سے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی معافی کا عرش پر اعلان فرما دیتے ہیں۔ لیکن تمام فقہا کا یہی فرمانا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کبیرہ گناہ، اور معافی کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ یوں ہی معاف ہو جائیں۔ اللہ کا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا کچھ نہیں جاتا۔ لیکن اگر ہم جرم کر سکتے ہیں تو توبہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس بنا پر یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم توبہ کو ایسا لازم پکڑیں کہ توبہ ہماری زبان پہ ایسے چڑھی ہوئی ہو، چل رہی ہو، جیسا کہ سانس ہمارا آٹومیٹک چل رہا ہے۔ لیکن اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ جب ہم ایک نماز ادا کر لیں تو وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ یا اللہ، اب تک جو کچھ بھی مجھ سے جب کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہوا میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اپنے آپ کو خطاوار مانتا ہوں، میرے پاس کوئی عذر بہانہ دلیل نہیں ہے، اور یا اللہ میں آپ سے اس پر معافی چاہتا ہوں۔ اگلی نماز کے بعد پھر، اگلی نماز کے بعد پھر، اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کم سے کم کہ رات کو سوتے ہوئے ہم جہاں موبائل وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خبریں سن رہے ہوتے ہیں، تو وہیں پر ایک لمحے کے لیے دو چار لفظ جو ہیں وہ اللہ سے بول لیں، یا اللہ آج کے دن اور آج سے پہلے جو کچھ بھی مجھ سے غلط ہوا وہ غلطی تھی میری، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، اور یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ وہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہوئی تو توبہ کی ہوگی، گناہوں کے ساتھ وہ رات شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم آئے روز بے شمار لوگوں کو آئے روز یعنی یومیہ بنیادوں پر مختلف حادثات کا شکار دیکھتے ہیں۔ آپ اس وقت جتنے مجھے سن رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ قریب تر آپ نے کس دن جو ہے وہ روڈ پر حادثہ ہوا دیکھا، اور کوئی کہیں ٹکرایا، کوئی کہیں زخمی ہوا، کوئی کسی کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم سب کا روز کا مشاہدہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی جگہ میں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن وہ لوگ اس وقت آخر لمحات میں جس پوزیشن میں تھے، کیا ان کو توبہ کی توفیق ہو گئی ہوگی؟ نہیں، بظاہر مشکل لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ بھروسہ کر لینا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ موٹر سائیکل تیز چلاتے ہیں تو وہ گرے ہیں تو ان کو مرنا چاہیے، پر میں تو نہیں مروں گا ابھی۔ وہ گاڑی تیز چلاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، ان کو مر جانا چاہیے تھا ایسے اچانک، میں تو نہیں مر رہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اندھا دھند، فائرنگ، گولی، حادثات، اچانک بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے، لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا، ذہن بند ہو گیا، یہ کچھ بھی کر کے۔ تو لہٰذا توبہ کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے، اٹکا کے نہیں رکھنا چاہیے اس موج اور مستی اور غفلت میں کہ جی میں کب مر رہا ہوں، بس جب مرنے والا بنوں گا تو توبہ بھی کر لوں گا۔ بے شمار لوگ اسی دھوکے کے اندر جو ہے وہ بنا توبہ کے چلے گئے، اور شیطان آخر میں تالیاں بجا کر ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر وہ اللہ سے جو ہے نا وہ مقابلے لگاتا ہے کہ کر لیں آپ اس کی معافی، میں نے پھڑکا دیا ہے، میں نے گرا دیا ہے، اب پہنچا ہے آپ کا بندہ جو مجھے اب جنت سے نکالا تھا، سنبھالے اس کو۔
تو اللہ رب العزت کو پھر یہ بات ظاہر ہے اچھی نہیں لگتی ہوگی کہ میں نے تو کہا تھا نا کہ توبہ کیا کرو. میں نے کب کہا ہے کہ آپ فلاں فلاں گناہوں میں مجھ سے معافی مانگے گو تو میں توبہ قبول نہیں کروں گا؟ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی بندہ توبہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں نہیں میں نہیں معاف کر رہا. نہیں، ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ شرک بھی ان گناہوں میں سے ہے جس کی معافی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے وہ سنا ہوا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مشرک جس نے توبہ نہ کی ہو، وہ مشرک جس نے توبہ نہ کی ہو اور توبہ کے بنا مر گیا ہو، اب اس کی معافی نہیں ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے. لیکن اگر جیتے جی کوئی پکا ٹھکا پرلے درجے کا کافر بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، انتہا درجے کا مشرک بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اسی کی تو معافی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو صحابہ کرام بنایا، وہ جتنے صحابی تھے، کیا وہ آلریڈی ایمان والے تھے، مسلم تھے؟ نہیں، اسلام تو آیا ہی ابھی تھا. وہ پہلے مشرک تھے، اور کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، اپنے اپنے مذہب پر وہ تھے. لیکن جیسے جیسے وہ شرک سے توبہ کرتے گئے تو معافی ہوتی گئی، شرک سے توبہ کرتے گئے معافی ہوتی گئی. تو شرک بھی جیتے جی اگر انسان توبہ کر لے تو قابل معافی ہے. تو جب شرک توبہ کرنے پر قابل معافی ہے تو اس کے نچلے والے گناہ تو پھر بھی نیچے والے ہیں. ہاں، البتہ جو لوگوں کا لین دین ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ نے پھر حق کے تحفظ کے لیے یہ کہہ رکھا ہے کہ بھئی بندے معاف کریں گے تو کروں گا، نہیں تو پھر شہید بھی اگر آئے گا میرے پاس تو لوگوں کی چیزیں مار کر آ کر شہادت بھی ہمیں اتنی اچھی نہیں لگتی. لہذا شہید بھی ہونا ہو تو پہلے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے. حج پہ جانا ہو تو پہلے توبہ کرنی چاہیے، عمرے پہ جانا ہو تو پہلے توبہ کرنی چاہیے، نئی زندگی میں داخل ہونا ہو تو پہلے توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ہر صبح اور ہر شام. اسی وجہ سے نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو مسنون اعمال ہیں ان میں سے ایک یہ ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں تک کہ خود پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی، آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے، وہ تھا میرا پیغام دنیا میں پہنچانا. جب یہ پیغام پہنچ جائے تو پھر آپ نے میرے سے توبہ استغفار شروع کر دینی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوج در فوج جب آپ دیکھیں قافلے کے قافلے، وفد کے وفد کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے، واستغفر اور توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں توبہ استغفار کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے اعلانات چل رہے ہیں، اور آج ہی انشاءاللہ ہم لوگ آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے جس میں اللہ رب العزت نے فیصلے فرمانے ہیں ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار پڑھتے رہنا ہے. اور کبھی بھی اس بات سے مایوس نہیں ہونا کہ اب میں کیا توبہ کروں، میرے گناہ ہی اتنے ہیں، میں ہوں ہی ایسا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی وجہ سے تو سائیوں نے صراحت کر دی نا، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہو کہ میری رحمت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں. یہ میری رحمت ہی تو ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے. تو لہٰذا اللہ رب العزت کو توبہ کے وقت جو ہے ہم نے رحمان اور رحیم اور کریم سے قہار ہونے کا استحضار کرنا ہے، اور علیم بذات الصدور کا ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ تو دلوں کے بھیدوں اور رازوں کو بھی جانتا ہے. میں جو گندے خیالات سوچ رہا ہوں یا پکا رہا ہوں یا گندے گندے منصوبے بنا رہا ہوں وہ تو یہ بھی جانتا ہے. تو وہیں کہیں کہ یا اللہ آپ سے میں کہاں چھپا ہوا ہوں، میرا کیا آپ سے مخفی ہے. تو یا اللہ آپ قہار ہیں،
آپ قہار ہیں، قہار۔ قہر جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا غضب ہوتا ہے، جیسے روز قیامت اللہ تعالیٰ جب ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیں گے تو پھر سوال کریں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کوئی جواب ہی نہیں دینے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اکیلے تنہا اس کی بادشاہت ہے جو قہار ہے۔ تو اس وجہ سے توبہ جو ہے وہ ہم نے اپنے لیے کرنی ہے اور کرتے رہنا ہے، نہیں کرتے تو یہ گویا ہم جان بوجھ کر اللہ کے غضب کو اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر نے یہ فرمایا کہ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن، سامنے ڈھیر پڑے ہیں پیمانوں کے۔ یعنی ایک آدمی تھا، اس کو شراب کی عادت تھی، لیکن ساتھ ہر وقت اس کو توبہ کرنے کی بھی عادت تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب میں توبہ کرتا ہوں پھر میں جام پیتا ہوں تو میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جام پینے کے بعد پھر میں توبہ کر لیتا ہوں تو جام ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک میرے وہ پیمانے ہیں جس سے میں شراب انڈیلتا ہوں، ڈالتا ہوں، اور ایک اللہ سے عہد و پیمان ہے، تو کسی وقت وہ پیمانہ میرا عہد و پیمان کو، یعنی توبہ کو توڑ دیتا ہے، اور کسی وقت جو ہے وہ میری توبہ میرے پیمانے کو توڑ دیتی ہے، میرے جام کو توڑ دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض کوئی شراب کا رسیہ ہے، یعنی اعلیٰ یعنی پکے قسم کا شرابی ہے، تو بھی اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، وہ ہر جام کے بعد بھی اللہ سے توبہ کرتا رہے تو معافی ہوتی رہے گی۔ تو ہم کچھ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان میں سے ایک بات توبہ بھی ہے۔ صبح توبہ، شام توبہ، شام توبہ، صبح توبہ۔ لہٰذا صبح اٹھیں تو سب سے پہلے کام یہی کریں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنے تمام گناہوں پر شرمندہ ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما لے اور مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما لے۔ اسی طرح یہی الفاظ شام کو کہ یا اللہ آج یا آج سے پہلے جتنے بھی میں نے گناہ کیے میں اس پر شرمندہ ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور یا اللہ مجھے گناہ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ یہ ہوتا چلا جائے گا۔ خود پاک پیغمبر کے بارے میں صحابہ کرام نے بتایا کہ حضور تو 70 دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار ایک ایک دن میں کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو تو فرما دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لیکن حضور علیہ السلام ہمیں سکھانے کے لیے یہ سبق دیتے گئے کہ میں اللہ کا نبی بخشا بخشایا ہو کر بھی توبہ کر رہا ہوں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، رات بھی، تو پھر آپ میرے امتی کیوں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ توبہ کریں گے؟ تو لہٰذا آج سے ہی ہم توبہ کو ایسا لازم پکڑ لیں جیسے کہ سانس، کوئی پتہ نہیں ہے کہ نکلا ہوا سانس واپس جاتا ہے یا نہیں، اور اندر گیا ہوا سانس واپس آتا ہے یا نہیں آتا، آتا ہے تو کب آتا ہے اور کس طرح آتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے ہماری زندگی میں ایک سکون آئے گا، ایک سرور آئے گا، ہمیں لگے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری صورت میں پھر شیطان ہمیں پہلے گناہوں میں لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے مایوس کرتا ہے، پھر توبہ سے ہمیں روکتا ٹوکتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یا تو یہ بندے گمراہ ہو کر مریں، یعنی شرک پر یا کفر پر یا نفاق پر یا کسی غلط موت پہ، لیکن اگر یہ کسی طرح ایمان بچا بھی لیں تو پھر گناہگار مریں، توبہ کر کے نہ مریں۔ تو میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ وہ 99 قتل، 100 لوگوں کا قاتل بھی جب توبہ کے لیے چل پڑا تھا، ابھی توبہ کی نہیں تھی، اللہ والوں کی بستی میں جا رہا تھا، وہاں ان کی برکت سے توبہ کرنے کے لیے، تو موت آ گئی اور اس کی بخشش ہو گئی۔ اور اس خاتون کا تو آپ نے قصہ سنا ہی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ خاتون فاحشہ تھی، اور وہ جا رہی تھی تو وہاں پر ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلبلا رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، پھر اس سے ڈول بنایا، پانی پلایا، تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کو جنتی بنا دیا، اللہ والا بنا دیا۔ اور بے شمار اللہ والے ایسے ہیں
کہ جن کی پہلی زندگی اور تھی، کہیں آ کر ان کو چوٹ لگی، اور اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچا، اور پھر وہ ایسے توبہ طائب ہوئے، ایسے توبہ طائب ہوئے کہ نہ جانے کتنوں کی توبہ کروائی، کتنوں کو اللہ والا بنایا اور بنوایا۔ تو پریکٹیکلی طور پر ہمیں یعنی اللہ کو رب العالمین جاننا ہے، رحمان اور رحیم سمجھنا ہے، لیکن کرنا کیا ہے، اس سے ڈرنا بھی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پورے رمضان میں ہم لوگ ایک ہی سبق پکڑ لیں، اپنا لیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہی رٹ اگر یہ بے دھیانی سے بھی ہماری زبان پہ ایسا چڑھ جائے، اتنا ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہو کہ ہم نے کہنا کچھ اور ہو، لیکن منہ سے یہ نکل جائے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، سوئے جاگے اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں دھیانی میں بے دھیانی میں، تو یہ ہمیں مرض لگ جائے، یہ ہمیں سمجھو یہ ہماری عادت ہو جائے، ہمارا تکیہ کلام بن جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی بات ہو، یار وہ اللہ معاف فرمائے، میں یہ کہہ رہا تھا، کچھ کہتے ہیں اللہ 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 آپ کا بھلا کرے، وہ بات اس طرح تھی، تو اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ان کا تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں یہ کہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنا لینا چاہیے۔ اور لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اس طرح کی آیت کو لکھوا کر جو ہے وہ اپنے کمرے میں سنری بنا کر لگا لینا چاہیے، تاکہ وہ جب بھی ہم اس کو دیکھیں تو وہ اللہ کی رحمت ہمیں یاد دلا رہی ہو، بخشش بتلا رہی ہو، اور توبہ کی طرف ہمیں وعدہ کر رہی ہو۔ تو بہرحال وہی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا تھا کہ آج پاکستان میں جمعے کے بعد اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے سب لوگ جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات میں سے بھی کوئی ہو تو وہ کچھ نیتیں سوچ کر جائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے جا رہا ہوں اللہ کے گھر۔ تو انشاءاللہ جب توبہ کی نیت سے جائیں گے تو امید ہے کہ توبہ کر کے واپس آئیں گے، اور اگر اس نیت سے اعتکاف میں نہیں جائیں گے تو باقی سب کچھ کرائیں گے، کیا رہ جائے گا؟ توبہ رہ جائے گی اور بخشش رہ جائے گی۔ توبہ کرنا ہمارا کام ہے، معافی مانگنا ہمارا کام ہے، معاف کرنا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا کام ہے، اور ہم اپنے کام میں تاخیر کرتے ہیں، وہ اپنے کام میں تاخیر نہیں کرتے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے ایک بندہ ہر روز کہتا تھا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، ایک دفعہ اونگ میں اس کی منہ سے نکل گیا یا سمد، تو فوراً آواز آئی جی میرے بندے۔ اس کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں اتنے سالوں سے پتھر کو پکار رہا ہوں تو وہ نالائق جواب ہی نہیں دیتا، لیکن میرے منہ سے بے دھیانے میں نکلا ہے یا سمد، تو فوراً جواب آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر بھی جواب نہ دے، میں بھی جواب نہ دوں، تو مجھ میں پتھر میں فرق کیا رہے گا؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ وہاں سے جواب فوراً آتا ہے، لیکن ہمیں پکارتے پکارتے بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی زندگی کے آخری لمحات میں ہم اس کو پکارتے ہیں، اور کبھی کبھی آخری سانس میں پکارتے ہیں۔ وہ پھر بھی مہربان ہے، پہلے سانس پر بھی جواب دے دیتا ہے، آخری سانس پر بھی جواب دے دیتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات اس نیت سے جائیں گے کہ چونکہ وہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بستی میں کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو سمجھو سبھی بیٹھ گئے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو سبھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس نیت اور سوچ کے ساتھ جانا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کافی ساری معافی مانگنی ہے، اپنی بھی مانگنی ہے، امت کے لیے مانگنی ہے، والدین کے لیے مانگنی ہے، بچوں کے لیے مانگنی ہے، پہلے کے لیے مانگنی ہے، آئندہ کے لیے مانگنی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اگر کبھی بالفرض مجھ سے آئندہ زندگی میں بھی گناہ ہو جائیں تو یا اللہ بغیر کسی وضاحت کے بہانے کے میں تب کے لیے بھی آپ سے ابھی معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ تو
مغفرت ہو جائے گی اور ہماری موت آسان ہو جائے گی اور موت کے بعد والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچائے اور پھر اس کے بعد مسلسل معافی مانگنے کی توفیق دے اور ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔